پاکستان میں ایمرجنسی میڈیسن کی ضرورت اور اہمیت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ ملک میں حادثات ہو رہے ہیں، قدرتی آفات آ رہی ہیں، دل کے دورے اور فالج اور ٹراما اور سانس کی بیماریاں، یہ ایسے عوامل ہیں جن کے ہنگامی کیسز اس میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایمرجنسی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے کسی بھی آپ ڈر رہی ہیں؟ میں ڈر رہی ہوں، بالکل سننے والی بھی ریالٹی ہے، یہی اصل یہی ریالٹی ہے کہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن کام کتنا ہو رہا ہے اس پر ہم نے بیسکلی آج بات کرنی ہے کہ پاکستان کہاں پر سٹینڈ کر رہا ہے جب ایمرجنسی ٹریٹمنٹس کی بات آتی ہے، ایمرجنسی میڈیسن کی بات آتی ہے، تو ہمارا جو کام ہے اور جو ہمارا کردار ہے وہ کہاں پر ہے اور ہمارے ہاسپٹلز کہاں پر؟ اچھا، ابھی تک ہماری اطلاعات یہ بتا رہی ہیں کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں ایمرجنسی کے تربیت یافتہ عملے میں بہت کمی ہے اور جدید سہولیات جو ہے نا وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ ایک بہت بڑا چیلنج بن چکے ہیں۔ اگر ہم اسپتالوں کی ایمرجنسی سروسز کو دیکھیں تو وہ عالمی معیار کے مطابق منظم ہونا ان کا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تربیت یافتہ ایمرجنسی کا عملہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، جو کہ ابھی نہیں ہے۔ اب اس سلسلے میں کام کیا جا رہا ہے، ہم نے سوچا ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ اسی سے ریلیٹڈ بہت ہی پرٹیننٹ گیسٹ بھی موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈین ہیں فیکلٹی آف ایمرجنسی میڈیسن، کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان کے ڈاکٹر جنید مصطفیٰ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ وعلیکم السلام جی، تھینک یو ویری مچ۔ اینڈ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر اینڈریو فرائر who is the head of International Royal College of Emergency Medicine. Thank you very much. Hello, good morning. How are you? Good. Yeah, very good, thank you. Okay, let's start with Dr. Saab, you. سب سے پہلے تو یہ بتائیے پاکستان ایمرجنسی میڈیسن کے اندر سٹینڈ کہاں پر کرتا ہے اینڈ وائی ڈو وی نیڈ دس یہ جو کولیبوریشن ابھی ہونے جا رہی ہے رائل کالج آف لندن کے ساتھ، ہمیں اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ میرے خیال ہے آپ نے خود ہی بتا دیا کہ آپ کو ڈر لگ رہا تھا، تو اس وقت کسی کے گھر پہ بھی کوئی بھی مریض گرتا ہے یا کوئی ٹراما ہوتا ہے سڑک پہ، تو پہلا رسپانس یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایمرجنسی میں لے کے جانا ہے، اور اس کے بعد آپ اپنا موبائل نکالتے ہیں اور پھر آپ اپنے جاننے والوں کو فون کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ایمرجنسی میں سب سے جونیئر سٹاف ہوگا، سب سے ایل ٹرینڈ ہوگا، اور وہاں پہ ہمیں کسی کو فون کرنا پڑے گا ہیلپ کے لیے، اور یہ سب سے بڑا ہمارا المیہ ہے دنیا میں۔ ایمرجنسی میڈیسن کے ڈپارٹمنٹ میں فرنٹ ڈور پہ دا موسٹ اسکلفل اور ٹرینڈ پیپل کو رکھا جاتا ہے تاکہ گولڈن آورس کی جو گولڈن منٹس کی جو فیصلے ہیں وہ ٹائم پہ ہو سکیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ایمرجنسی میڈیسن کا اس وقت جو سیٹ اپ ہے اس میں ٹوٹل 15 سے 16 ڈپارٹمنٹس ہیں، رائٹ فرام دا نارتھ ٹو ساؤتھ، جو کہ ریکگنائز ہیں کوئی ایمرجنسی میڈیسن کی ٹریننگ کرانے کے لیے، اور یہ بھی ایک ریکگنائز ٹریننگ پروگرام جو ہے وہ 10 سال پہلے 2012 یا 13 میں سٹارٹ ہوا تھا، اور ایک کالج آف فزیشن اینڈ سرجن نے سٹارٹ کیا تھا، اور اس میں اس وقت اگر آپ گنے چنے کنسلٹنٹس دیکھیں تو وہ 35 سے 40 کنسلٹنٹس ہیں، اور تقریباً 300 سے 400 ٹرینیز ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس کا بیسیکلی ریزن یہی ہے کہ ہمارے یہاں سٹرکچر نہیں ہے، اس کو کبھی بھی گورنمنٹ نے یا پولیٹیکل کوریڈورز نے اس چیز کو اڈاپٹ نہیں کیا، کیونکہ ہمارے ملک میں جو پریکٹیشنر ہے وہ جو کنسلٹنٹ ہے وہ اپنی پرائیویٹ پریکٹس کرتا ہے۔ میں جس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں وہاں پہ میری کوئی پرائیویٹ پریکٹس نہیں ہے۔ میرا ڈپارٹمنٹ اس وجہ سے مشہور ہے کہ وہاں پہ پیشنٹ آتا ہے تو اس کی کیئر ہوتی ہے، تو اس لیے میں ڈپارٹمنٹ کو مینیج کرتا ہوں، اس لیے میں پرائیویٹ پریکٹس کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں نے رات کے 2 بجے بھی ایک پیشنٹ کو اٹینڈ کروانا ہے، یا ہم لوگ روٹیشن پہ کام کرتے ہیں، شفٹوں میں کام کرتے ہیں۔ تو جب آپ پرائیویٹ پریکٹس نہیں کرتے تو اس میں ایک نان پریکٹسنگ الاؤنس ہونا چاہیے، پھر اس حساب سے آپ کسی ہیومن ریسورس کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے اس وقت صرف یو کے میں مور دین 300 ایمرجنسی میڈیسن کنسلٹنٹ پاکستانی کام کرتے ہیں۔ ہمارے پاس تعداد کی کمی تو ہے ہی، تو ٹریننگ اور تعداد کی کمی، یہ دونوں ہمارے کنسرنز ہیں۔ اور تیسرا بڑا کنسرن سسٹم نہیں ہے۔ سسٹم مینس کہ کسی بھی اچھا یہ اچھی بات یہ ہے کہ ہر ہاسپٹل میں ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ ہے، ہر ہاسپٹل کی ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں بیڈز ہیں، ای سی جی مشین ہے، کہیں سی ٹی اسکین بھی ہو جاتا ہے، باقی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں، صرف ہیومن ریسورس کا اسکل نہیں ہے، اور وہاں پہ کسی نے سسٹم نہیں بنایا ہوا۔ اب آپ ایک ہسپتال میں آپ کہتے ہیں جی کہ 700 مریض دیکھے جاتے ہیں، اور میں اگر اس ہسپتال کا وزٹ کرتا ہوں میں کہتا ہوں یہ صرف اور صرف 250 مریض ایکچوئل ایمرجنسی ہیں، اور باقی سارے جب 2 بجے سرکاری او پی ڈی بند ہوتی ہے وہ ڈائیورٹ ہو کے ایمرجنسی میں آتے ہیں اور اس کو چوک کر دیتے ہیں، تو اس لیے یہ سسٹم نہیں ہے۔ تو بعض لوگ اس وجہ سے بھی ڈرتے ہیں ادھر آنے سے کہ دیر از نو سسٹم، کیونکہ وہ آپ کا فٹ پرنٹ پروسیس پیشنٹ کا ہے ہی نہیں کہ پہلے وہ کیا کرے گا، پھر اگر وہ سک ہوگا تو ادھر جائے گا، نہیں ہوگا تو وہ اس کو۔ اچھا، بینگ اے نان میڈیکل پرسن جس کی کوئی ایکسپرٹی نہیں ہے، میں یہاں پر بیٹھ کے بہت ساری چیزیں انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں کہ لوگ کیوں نہیں آنا چاہتے۔ میں واپس آتی ہوں، بٹ لیٹس ٹاک ٹو اینڈریو ایز ویل۔
And you, I believe this is your second trip to Pakistan. How is your trip going so far? Yeah, very well, thank you. We visited Rawalpindi Medical University yesterday as part of a program that the college has with both Rawalpindi Medical University and the Pakistan of Medical Sciences. And we've been having a really good time with a program we've been running for 5 years in Pakistan. How Pakistan is treating you so far? Very well, very, very friendly, excellent food. Yeah, it's been a delight. Thank you. And what do you think about the emergency medicine and the treatment that's been given in the emergency departments of Pakistan? That's why basically you are here, and after that you're going to have a conference as well, right? That's right, yeah. So global emergency medicine is increasing as something that ministries of health and the WHO identify as an area of high importance. After coronavirus, a lot of the experts that help support those efforts were emergency medics. It's a young speciality. Even in the UK, the Royal College only became the Royal College in 2005. But the importance of it with climate change and the impact of sort of global issues means it's a priority we should take seriously. And in Pakistan, we know there's highly capable, competent people, and the Royal College has a number of Pakistan members. We aim to put those two items and areas together to benefit both the UK but also Pakistan. Which areas do you think Pakistan really need to work on right now, especially in emergency medicine? I think it's developing the faculty, and that's why the Pakistan Society for Emergency Medicine and the EM faculty are looking at ways to develop that, to scale that up, but also to utilise the expertise of international doctors. We know that Pakistan has a number of people who have gone to different locations around the world. And certainly we are not short of people who are not trained, because the same people, the same Pakistanis, when they go to England or Australia or some other country, they are working brilliantly. You agree with me, Dr. Yeah, I can tell you the example that in last 10 years, we have trained more than 60 fellows in Pakistan, and only 5 of them are working in Pakistan at the moment. And these are females actually, just for the family reason. ये तो मसाइल तो हमने unfortunate. मसाइल तो हमने डिस्कस कर लिए कि ये लूप होल्स हैं, यहाँ पर काम होना चाहिए, लेकिन उसको कोप अप करने के लिए चैलेंजेस आपको क्या लग रहे हैं कि फेस हम जो कर रहे हैं? आई थिंक मेरा सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही है कि इसमें जब तक हमें गवर्नमेंट लेवल पे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लेवल पे अडॉप्ट नहीं किया जाएगा कि ये स्पेशलिटी है और इसकी स्पेशलिटी की डायनेमिक्स टू रिस्टोर द ह्यूमन रिसोर्स, जो फैकल्टी रिस्टोर, वो उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। और एक तो ये चीज़ है, और दूसरा ये कि इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग हमारे पास इतना डिज़ीज़ बर्डन है, इतना डिज़ीज़ लोड है कि आपकी ट्रेनिंग का कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये ऐसी स्पेशलिटी जिसमें कोई हाई फाई इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए आपको फ्रंट डोर पे बेसिक्स ब्लड टेस्ट, बेसिक एक्सरे, बेसिक सीटी, और आपको सिर्फ वो चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स जो कि दवाई लगा सके टाइम पे, और आपका डिजीज़ बर्डन टू द हॉस्पिटल लोड भी कम हो जाता है। जब एक बंदा विद इन फ्यू आवर्स अच्छा ट्रीट नहीं होता, उसका हॉस्पिटल स्टे बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें, और आप फिर नेटवर्क बनाते हैं, ट्रॉमा नेटवर्क, एक्यूट केयर नेटवर्क, स्ट्रोक नेटवर्क। गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं पता है ये वाली प्रॉब्लम्स हैं और उनका फोकस इस तरफ है, शिफ्ट हो रहा है? जी हाँ, वो बेसिकली अनफॉर्चुनेटली वही है कि जो डिसीजन मेकर्स हैं उसमें अगर इमरजेंसी मेडिसिन या एक्यूट केयर की डिसीजन मेकिंग में हमारी स्पेशलिटीज़ को इन्वॉल्व किया जाए, बीइंग अ प्रेसिडेंट एंड द डीन ऑफ द इमरजेंसी मेडिसिन, आई थिंक इन लास्ट 5-6 ईयर्स में हमने नहीं देखा कि हम इसे हमारी फैकल्टीज में से किसी को भी इन्वॉल्व किया गया। अच्छा डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट होना तो एक तरफ, वो तो आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उस तरह से नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने आना है उनका इंटरेस्ट होना भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका आप जिक्र शुरू से ही कर रहे थे कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली भी आपको बहुत प्रिविलेजेस नहीं मिलते हैं, एंड देन आप प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते प्राइवेटली अगर आप चाहते हैं। तो इसके लिए फिर आपको क्या लगता है क्या किया जाना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से भी, एंड देन इसको मज़ीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए लोगों के लिए, लोग इस फील्ड की तरफ भी आए, इस डिसिप्लिन की तरफ भी आए, क्या किया जा सकता है? अगेन सोल्यूशन वही है कि अगर आप जिस तरह पाकिस्तान में से प्राइवेट सेक्टर इस चीज़ को बहुत अच्छा अंडरस्टैंड कर चुका है, उनको इवन फॉर द बिजनेस मॉडल भी पता है कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट ठीक करेंगे तो पेशेंट आएंगे, ट्रीट होंगे और फिर दाखिल भी होंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जो आपका सवाल है कि कैसे इसको अट्रैक्टिव बनाया जाए, तो अगेन इट्स नॉट ओनली द फाइनेंशियल्स, इट्स द सिस्टम एज वेल। तो आपका एक जॉब स्ट्रक्चर हो, आपकी कैरियर पाथवे डिफाइन हुआ हो कि हम भी कल प्रोफेसर बन जाएंगे, हमें भी आगे जाके
چانس ملے گا سپروائزرز بننے کا اور چیزیں بننے کا, تو وہ سٹرکچر نہیں ہے. اس وقت جو ایک باڈی ہے وہ ایک کالج آف فزیشین اینڈ سرجن ہے جو اس کو کیٹر کر رہی ہے. دوسری طرف سے ہمارے انٹرنیشنل کولیگز ہیں یا رائل کالج ہے. اس طرح ہمارا ایک ویسٹ میں ایک پروگرام ہے جو امریکن کالج کے ساتھ سی پیم اٹیچڈ ہوا تھا, تو یہ لوگ آ کے اپنا انپٹ دیتے ہیں جس کی وجہ سے کافی ہیلپ ہوتی ہے. ابھی بھی ہم جو 3 دن کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اس میں ہمارے پاس مور دین 30 انٹرنیشنل فیکلٹی ممبرز آئے ہوئے ہیں, اور وہ آ کے یہی سر جوڑ کے بیٹھیں گے کہ ہاؤ وی ول ڈیل ود دس پرابلم, اور اس میں دے آل آر ریڈی ٹو پچ ان. اچھا, مجھے ایسا لگتا ہے ڈاکٹر صاحب شاید پیشن ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ یو آر ہیئر ٹو سرو دا پیپل اف یو ہیو بیکم اے ڈاکٹر. اوکے اینڈریو, what Royal College is expecting from this collaboration in Pakistan? What are your goals, your targets? Do you have short-term goals or long-term goals? So our aim is to work with any countries that wish to develop emergency medicine, because we recognise it's a global issue. We want to help emergency medics to advocate, and the Royal College can do that with some of its experience. And we want to share ideas and best practice. We've discussed and mentioned the challenges. Financial is one. If we can get more emergency medicine doctors, that will have an impact. But there's also a number of different experiences from different international countries where with limited resources they've managed to adapt to some of the challenges in emergency medicine. So we're here to help support the Pakistan EM faculty to develop ways in which they can improve emergency medicine. And what other countries are Royal College is working right now? Yeah, so we have partnerships with Malaysia, Syria, Ghana, Uganda, Egypt, and Ethiopia. And did Royal College have notable, improvements in those countries or not? Yeah, so we've seen significant results across a number of different areas. Okay. We deliver and support the delivery of the basic emergency care course, which is a WHO training course in Ethiopia, and we're looking to scale that up. And the data from that is very positive, with mortality rates going down significantly. We're also supporting the development of the latest educational theory, so bringing experts from various different institutions to talk about the latest developments in emergency medicine. And how do you plan to, inculcate the passion in the people? I think we just have to keep pushing, keep communicating. TV shows like this will help. Right. Conferences like the Pakistan Society for Emergency Medicine are organising enable international players to draw attention to the key issues. And yeah, we extend the invite to you if you're available tomorrow for the conference. Definitely. In the end, Dr. Sahab, kuch kehna chahenge aap dekhne walon ko? جی بس میرا خیال ہے کہ just to give this message کہ emergency medicine is the very vital game changer for the acute care in Pakistan. Yeah. اور I think کہ اس وقت اس کے اوپر سب سے زیادہ توجہ دی جانی چاہیے تاکہ آپ کا ڈیزیز برڈن ہاسپٹل کے اوپر کم ہو. Right. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. Thank you so so much, much. Andrew. Thank you. Thank you so much Thank you very for much. joining us. جناب امپورٹنٹ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں تو عام لوگ, ہم جیسے لوگ جو ہوتے ہیں نا, ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید ان کا بہت زیادہ پیشن تھا اسی لیے وہ آئے ہیں تاکہ اگر کوئی بیمار ہوا ہے اس کو شفا دی جا سکے. لیکن اس میں پیشن کا ہونا اینڈ دین ایمرجنسی میڈیسن کی جب بات آتی ہے تو رائٹ ناؤ پاکستان کے اندر اتنے زیادہ ہمیں پتہ پرکس اینڈ پریولیجز موجود نہیں ہیں, لیکن جیسے کہ ڈاکٹر صاحب کام کر رہے ہیں یا پھر رائل کالج آف لنڈن جو ہے ان کے کولیبوریشن کے ساتھ کام ہو رہا ہے, تو ہم یہ ہوپ کر سکتے ہیں کہ آگے آنے والے وقت کے اندر اس کے اندر مزید بہتری آ جائے گی.